آئندہ 24 گھنٹے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4.93 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 320.73 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7.15 روپے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 367.21 روپے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مارجن بڑھانے اور روزانہ قیمتوں کے نفاذ پر حکومت سے مذاکرات ناکام۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا ملک کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان۔ ملک بھر کے تمام پیٹرول پمپ بند رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم سے مذاکرات کسی مثبت نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ مارجنز میں اضافے اور روزانہ قیمتوں کے نفاذ پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد ایسوسی ایشن نے مطالبات منظور ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ایبٹ روڈ، مور روڈ اور ریفیز روڈ کے اطراف میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشتر ٹاؤن، ایئرپورٹ اور جوہر ٹاؤن میں بادل جم کر برسے۔ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات رہیں۔ بارش سے لیسکو کا تفصیلی نظام متاثر ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی بند رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا موجودہ سپیل 24 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ شہر میں بارش کے دوران پیش آنے والے 2 حادثات میں ایک مزدور جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مانگا منڈی میں پانی کی موٹر چلاتے ہوئے 48 سالہ صابر کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گیا۔ گلشن راوی بند روڈ پر پلاسٹک بوتلیں بنانے والی فیکٹری کی چھت گرنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ایک زخمی کو تشویشناک حالت بتائی جا رہی ہے۔ شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی، عدد و شمار جاری۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 86 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں 51، کہانا میں 36 اور ایئرپورٹ پر 36 ملی میٹر بارش ہوئی۔ گلشن راوی میں 30، سمن آباد میں 27، گلبرگ میں 24 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جیل روڈ پر 18، لکشمی چوک میں 22.2 اور اپر مال میں 33 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور میں اوسطاً 25 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مانسون اور ہنگامی صورتحال کے پیش نظر محکمہ ہاؤسنگ میں کنٹرول روم قائم۔ ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل محمد ارشد کو کنٹرول روم کا فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق مانسون صورتحال میں بروقت رسپانس اور متعلقہ اداروں سے رابطہ یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں گے۔ سیف سٹی سینٹر سے بارشوں کی صورتحال کا مسلسل جائزہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے 43 سمارٹ سیف سٹی سینٹر سے سرویلنس۔ نشیبی علاقوں اور ہاٹ سپاٹ کی جدید کیمروں سے مانیٹرنگ۔ ترجمان کے مطابق کیمروں سے حاصل معلومات فوری کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل۔ دریائے سندھ میں کالا باغ مقام پر نچلے درجے کے سیلابی صورتحال۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق کالا باغ میں پانی کی آمد 2,69,000 اور اخراج 2,62,000 ہے۔ دریائے راوی میں جسر، شاہدرہ، ہیڈ سدنائی اور بلوکی میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا سلیمان کیا اور ہیڈ اسلام میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 43 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، جو صرف 20 منٹ جاری رہ سکا۔ اپوزیشن نے اپنے ہی ریکوزیشن پر بلائے گئے اجلاس میں کورم کی نشاندہی کرتی پیرل آف چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی اپوزیشن کو اظہار خیال کا موقع دینے کی یقین دہانی کراتے رہے۔
وفاق نے صوبوں سے نئے ترقیاتی ایجنڈے طلب کر لیے. صوبائی منصوبہ بندی وزراء کا چوتھا اجلاس جلد طلب کرنے کا فیصلہ. پلاننگ کمیشن نے تمام صوبوں سے ورکنگ پیپرز فوری طلب کر لیے. گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد رپورٹ 25 جولائی تک جمع کرانے کی ہدایت. تمام رپورٹس کا جائزہ اہم بین الصوبائی اجلاس میں لیا جائے گا. پچھلے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ بھی اجلاس میں لیا جائے گا. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت دانش اسکولز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس. وزیر تعلیم نے میٹرک امتحانات میں ٹاپ کرنے والی دانش اسکولز کی 2 بچیوں کو بھی اجلاس کا حصہ بنایا. دانش اسکولوں میں بلوچستان کے بچوں کے لیے کوٹا بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں میں بنگلہ دیش کے بچوں کے لیے بھی کوٹا مختص کرنے کا فیصلہ. رانا سکندر حیات کا کہنا تھا بنگلہ دیش سے طلباء آئندہ سال دانش اسکولوں میں پڑھنے کے لیے آئیں گے. دانش اسکولز میں ششم سے نہم تک کے طلباء کے لیے AI سلیبس متعارف کروایا گیا. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو اپنی اپنی تحصیلوں میں دفاتر منتقل کرنے کی ہدایت. مستقل دفاتر نہ ہونے پر 5 تحصیلوں میں اسکولوں کو عارضی انتظامی دفاتر بنا دیا گیا. ذرائع کے مطابق اسکولوں میں انتظامی دفاتر قائم ہونے سے بجلی اور دیگر اخراجات میں اضافہ. دفاتر میں افسران کی عدم موجودگی سے اساتذہ اور سالین کو شدید مشکلات کا سامنا. اساتذہ کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں قائم انتظامی دفاتر میں افسران کی غیر حاضری معمول بن گئی. ورکرز ویلفیئر فنڈ کا ورکرز کے بچوں کے لیے ایجوکیشن واؤچر اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ. ورکرز کے بچوں کو نجی اسکولوں میں تعلیم کے لیے ایجوکیشن واؤچر جاری کیے جائیں گے. ایجوکیشن واؤچر کے ذریعے ورکرز کے بچے قریبی نجی اسکولوں میں داخلہ لے سکیں گے. اسکیم کے لیے ورکرز ویلفیئر فنڈ نجی اسکولوں سے معاہدہ کرے گا. حکام کے مطابق واؤچر اسکیم سے ورکرز کے بچوں کو گھر کے قریب معیاری تعلیم کی سہولت ملے گی. لاہور ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تقرریوں کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں ججز کی تقرریوں کی منظوری. سید فرحات علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری. امجد پرویز، اسد باجوہ اور غلام سرور نہنگ کی بطور جج منظوری. شیریں عمران، عثمان غنی اور راشد چیمہ کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری. خالد ابن عزیز اور اشمل خان کی بطور لاہور ہائی کورٹ جج تقرری کی منظوری. اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کا کیس. عارضی گاشت اسکیم کی اراضی واپس لینے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن کو درخواست بھجوا دی. عدالت کا ڈپٹی کمشنر پاک پتن کو درخواست پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم. DC پاک پتن نے عارضی گاشت اسکیم کے تحت 44 کنال رقبہ الاٹ کیا. 15 لاکھ سالانہ ٹھیکے میں سے 3,87,000 روپے ادا کر دیے. موقف جسٹس احمد ندیم ارشد نے محمد انعام کی درخواست پر سماعت کی. ہائی کورٹ میں 244 کنال چراگاہ کی زمین واپس لینے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو نوٹس جاری کر کے رپورٹ طلب کر لی. اراضی کا معاملہ کیس کے حتمی فیصلے سے مشروط. جسٹس احمد ندیم ارشد نے الطاف حسین کی درخواست پر سماعت کی. ریلوے سسٹم پر 2 روز کے دوران انجن میں آگ لگنے سمیت 4 ٹرین حادثات. ایک کے بعد دیگر 4 حادثات نے ریلوے حکام کے دعووں کی قلعی کھول دی. یوسف والا گڈز ٹرین کی 17 بوگیاں وہاب شاہ اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں. حادثے کے باعث اپ ڈاؤن ریلوے ٹریک 21 گھنٹے بلاک رہنے سے ٹرین آپریشن متاثر ہوا. اپ ڈاؤن کی تمام ٹرینیں منسوخ ہونے سے ریلوے کو کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا.